السلام علیکم. ویلکم ٹو اردو ناولز اور پرائز. آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے یہ کیسی دیوانگی ہے، جسے پڑھا سدرا شہباز نے، جس کی مصنفہ سونیا کامران ہیں. مزید ناولز سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. تو چلتے ہیں ناول کی جانب. میری دیوانی بہن، ذرا وقت کا انتظار کرو. اگر خدا کو منظور ہوا تو نمیر علی احمد کتنا ہی ضدی کیوں نہ بنا رہے، پھر بھی وہ تمہارے آگے ایک نہ ایک دن ہار ہی جائے گا. تبریز نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی. خدا کرے ایسا ہی ہو تبریز، نہیں تو تم اپنی اس بہن کو کھو دو گے. وہ رونی سی ہو گئی. اچھا، اب ایسی بیوقوفوں والی بات نہ کرنا. تم اب نارمل رہو. وہ وقتی طور پر بے حد غصے میں ہے، لیکن تم اسی کام میں لگی رہنا. کس کام میں؟ وہ حیرت سے بولی. تم سامنے بیٹھے رہو. تبریز گنگنایا کہ اندیا بھی مسکرا پڑی. کسی کو چاہنا بھی ایک اہم اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر اتنا مشکل ہوگا یہ تو اندیا نے سوچا ہی نہ تھا. اس کے نارمل رہنے کے باوجود نمیر پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تھا. اب تو وہ اندیا خانم کی موجودگی میں اکثر غائب ہی رہنے لگا تھا. آخر ایک دن مہران کو شک گزرا تو پوچھنے لگا، تم لوگوں نے ایک بات محسوس کی ہے؟ کون سی بات؟ سب متوجہ ہوئے. نمیر اور اندیا آپس میں کوئی بات نہیں کرتے. لو، جناب کو اب خبر ہوئی ہے، شیری نے طنز کیا. تو کیا تم لوگ واقف تھے پہلے سے ہی اس بات سے؟ وہ بولا. اور نہیں تو کیا، ہم تمہاری طرح غائب دماغ نہیں رکھتے. مریم نے چڑھایا. نہایت خود غرض ہو تم لوگ. کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. وہ ڈانٹنے لگا. کیا کرتے، اندیا کو تو سمجھا دیا ہے، مگر نمیر اس ٹاپک پر بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا. اب کہ تبریز نے بتایا تو مہران غصے سے بولا، کدھر ہے دونوں؟ ابھی درست کرتا ہوں. اندیا تو کلاس اٹینڈ کرنے گئی ہے، جبکہ نمیر معلوم نہیں کدھر ہے. سیمی نے بتایا. جا داؤد، ذرا نمیر کو ڈھونڈ کر لا. اور ابھی داؤد جانے ہی والا تھا کہ نمیر ہنستا مسکراتا آتا دکھائی دیا. یہ تم آج کل کدھر گم ہوتے ہو؟ اس کے آتے ہی مہران نے پوچھا. کہیں نہیں، ادھر ہی ہوتا ہوں. وہ بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا. یار، تم نے اندیا کو ڈس ہارٹ کیوں کیا؟ میری مرضی، وہ بیزاری سے بولا. تو اب تم اس گروپ سے علیحدہ ہو گئے ہو جو اپنی مرضی چلانے لگے. میں کوئی جان نہیں بچا رہا، اور اطلاعاً عرض ہے کہ میں نے کبھی اپنی مرضی سے تم کو کسی سے نہیں ملوایا. سیمی نے راحل کے لیے ہم سے کہا تو میں نے تم لوگوں کا ساتھ دیا. مریم نے میرے ذریعے تم سے دل کی بات کہی تو اس کی ہیلپ کی. تم نے کسی لڑکی سے متعلق کہا تو تمہارے ساتھ چلا گیا. میں نے یہ سب ایک دوست کی خاطر کیا تھا. تم لوگ بتاؤ، کبھی اپنی مرضی میں نے تم لوگوں پر مسلط کی؟ اب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ اس معاملے سے دور رہو پلیز. وہ یکدم سنجیدہ ہوا تو تبریز بولا. دیکھو نمیر، تم جس طرح ہمارے دوست ہو اسی طرح اب اندیا بھی ہماری فرینڈ بن چکی ہے. اس کی ہیلپ کرنا تو ہمارا فرض ہے. ایسی صورت میں تم لوگ دونوں کو ہی ان کے حال پر چھوڑ دو تو بہتر ہے. وہ قدرے نرمی سے بولا. مگر پلیز شیری، اس موضوع کو بند کرو. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں جو اس قسم کا ریلیشن افورڈ کر سکوں. نمیر لاچاری سے بولا. لیکن نمیر، اب نہیں. ساری عمر تو ایسے نہیں رہو گے. اب کہ تبریز نے اسے منانا چاہا. فائنل سیمسٹر کے بعد میں باہر چلا جاؤں گا، اور وہاں مجھے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے میں ابھی خود بھی نہیں جانتا. تو اندیا کو کس آس پر بٹھائے رکھوں گا؟ اور ان کیس اگر اس دوران مما میری کہیں شادی طے کر دیتی ہیں تو میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اندیا ہی پسند نہیں ہے؟ اندیا بے حد اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے، مگر میں اپنی آس پر اسے ساری عمر کنوارا نہیں بٹھائے رکھ سکتا. سو میرے بجائے اگر تم لوگ اسے سمجھاؤ تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ تمہاری آس پر بیٹھنا چاہے تو؟ تبریز نے ایک بار پھر اندیا کی حمایت میں بولا. کیا اسٹوبڈ تھنکنگ ہے تم لوگوں کی. میں نے کہا نا کہ میں دماغ پر اس وقت کسی قسم کا بوجھ نہیں لینا چاہتا. میں اس وقت صرف پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں. سو پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. وہ سخت بیزاری سے بولا. مگر نمیر، اور ابھی تبریز اپنی بات دوبارہ شروع کرنے ہی والا تھا کہ اندیا اور مریم کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گیا.
فائنل سیمسٹر شروع ہونے والے تھے، مگر اندیا کا دل کسی طرف نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ فرسٹ سیمسٹر میں اس نے کافی اچھی پوزیشن پائی تھی، مگر اب کی بار نمیر علی احمد کی بے رخی نے کسی بھی طرف اس کے دل کو مائل نہیں ہونے دیا تھا۔ اپنی اس بے چینی کا ذکر اس نے ایک دن تبریز سے ہی کر ہی دیا۔ معلوم نہیں تبریز مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، کسی طرف دھیان نہیں لگ رہا، حتیٰ کہ جو پڑھتی ہوں بھول جاتی ہوں۔ بی ایزی اندیا، تم سب کچھ بھول بھال کر اس وقت صرف اور صرف پڑھائی کی طرف دھیان دو، اس نے پیار سے سمجھایا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن تبریز، نمیر کا رویہ مجھے بہت دکھی کرتا ہے۔ اس نے تو مجھے ایسے نظر انداز کیا ہے کہ جیسے میں اب اس کی دوست بھی نہیں رہی۔ وہ تڑپ کر بولی، ایسی بات نہیں اندیا، وہ تمہیں کسی ایسی آس میں نہیں رکھنا چاہتا کہ جس کا ابھی خود اسے بھی معلوم نہیں کہ پوری کر پائے گا یا نہیں۔ اور یوں اس نے نمیر کی ساری بات اسے بتا ڈالی۔ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تب کیا میرے بھائیوں کو دکھ نہیں ہوگا؟ نمیر کی باتیں سنتے کے بعد وہ بولی، تم ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ تمہیں کہا تھا نا خدا پر چھوڑ دو، وہ ضرور بہتری کرے گا، وہ سمجھانے لگا۔ تبریز، مجھے ایسے لگتا ہے کہ نمیر نہ ملا تو ساری عمر کسی اور کا ساتھ قبول نہیں کر پاؤں گی، وہ یقین سے بولی۔ میری بات اندیا، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ ہاں تم ایک بار خود کیوں نہیں نمیر سے بات کر لیتی؟ اس نے مشورہ دیا۔ اس کے غصے سے ڈرتی ہوں اور ان لفظوں سے ڈرتی ہوں جو وہ غصے میں کہے گا۔ اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ مجھے اپنی ذات سے ہی نفرت ہو گئی تو؟ اس نے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ میرا نہیں خیال وہ ایسا کچھ کہے۔ بہرحال ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو تو صحیح، تاکہ تمہارے دماغ سے بھی بوجھ اترے اور تم بھی ایزی ہو کر پڑھائی کر سکو۔ اور اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کہہ ڈالا پھر؟ وہ مطمئن نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ کوئی بھوت نہیں ہے، فرینڈلی بات کرنا۔ آئی ہوپ جو وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ تمہیں بھی چاہتا ہو، مگر اپنے حالات کے باعث ابھی تم سے کوئی وعدہ نہ کرنا چاہتا ہو۔ تبریز نے خیال ظاہر کیا، کاش ایسا ہی ہو۔ وہ آہستگی سے بولی، وہ آ رہا ہے، تم بات کرو، اس وقت کوئی ہے بھی نہیں، میں بھی چلتا ہوں۔ نمیر کو آتا دیکھ تبریز اٹھتے ہوئے بولا، نہیں تبریز تم مت جاؤ، تمہیں جاتا دیکھ وہ بھی یہاں ہی نہیں رکے گا۔ اوکے، مگر اب بات کر لینا، گھبرانا نہیں۔ وہ واپس چیئر پر بیٹھا۔ نمیر کوریڈور کی سیڑھیاں عبور کرتا ان کے قریب آ گیا۔ باقی سب کدھر ہیں؟ وہ اندیا کو نظر انداز کیے تبریز سے گویا ہوا۔ کینٹین تک گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، تبریز نے کہا تو وہ اس کے قریب ہی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اندیا کچھ گھبرائی تو تبریز نے اشاروں سے اس کی ہمت بندھائی، اور تبریز سے حوصلہ پاتے ہی اس نے بات شروع کرنے کے لیے نمیر کی طرف دیکھا، جس نے آج بلیک جینز پر وائٹ اینڈ بلیک کلر کی لائننگ والی شرٹ پہن رکھی تھی، اور بال کچھ بگڑے کچھ سنورے اس کے حسین چہرے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ اندیا اس کے سراپے میں کھونے سی لگی۔ نمیر نے جیسے ہی اسے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اندیا کو بھی ہوش آیا اور جھٹ بولی، نمیر، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہو، مگر جلدی، مجھے لائبریری جانا ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ بیٹھ کر سن لو تو بہتر ہے، وہ اسے اب تک کھڑا دیکھ کر بولی۔ لو، اب بولو۔ وہ کرسی گھما کر اپنے آگے رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے پھر بولی، نمیر، کیا کسی کو لائک کرنا غلط بات ہے؟ نہیں تو پھر تم نے؟ وہ ہچکچائی۔ آئی نو اندیا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، مگر میری ایک نصیحت ہے کہ اگر کسی کو لائک کرو تو یہ تمہارا معاملہ ہے، مگر دوسرے سے بھی امید رکھو۔ محبت کرو، مگر اتنی نہیں کہ دوسرے کو مصیبت لگنے لگے۔ اس چاہت کا اپنا کیف ہے جو بغیر کیے ہی ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے بنسبت اس چاہت کے۔ وہ بڑے نرم لہجے میں اسے شرمندہ کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اندیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنا بیگ پکڑتے ہوئے تبریز سے بولی، تبریز، میں گھر جا رہی ہوں، سب پوچھیں تو بتا دینا طبیعت خراب تھی، مگر پلیز اس بات کا ذکر بھی مت کرنا۔ مگر اندیا، تبریز نے روکنا چاہا، پلیز تبریز، میں اب نمیر کا سامنا نہیں کر سکتی، پلیز۔ وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی کوریڈور سے نیچے اتر گئی۔ تبریز بے بسی سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ پورا ایک ہفتہ بیت گیا مگر اندیا خانم نے کالج کا رخ نہ کیا۔ سب پریشان ہوئے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، آخر فائنل سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، مہران نے کہا۔ مگر اس نے کسی کو اپنا ایڈریس بھی تو نہیں دیا، سیمی نے بتایا۔ شیریں سے پوچھو، اس کے پاس شاید اس کا فون نمبر ہو۔
تبریز نے کہا تو سب شیری کو آوازیں دینے لگے جو دور بیٹھی اپنے نوٹس مکمل کر رہی تھی۔ کیا ہے بھائی؟ وہ نوٹ بک بند کر کے قریب آئی۔ تمہارے پاس اندیا خانم کا ایڈریس ہے؟ تبریز نے پوچھا۔ نہیں، فون نمبر ہے۔ کیوں؟ بھائی وہ کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ فائنل سیمسٹر سر پر آ رہے ہیں، مہران نے ڈانٹنے کے انداز سے کہا۔ اس نے 15 دنوں کی چھٹی کی درخواست آئی تھی، میں بتانا بھول گئی تم لوگوں کو، لیکن فون کر کے ہمیں حال تو پوچھنا چاہیے، مریم نے مشورہ دیا۔ میں نے فون کیا تھا، اس کی بابی نے کہا کہ وہ اب اس کنڈیشن میں نہیں کہ فون پر بات کر سکے۔ اس کے کہنے پر سبھی کند آنکھوں سے نمیر کی طرف دیکھنے لگے اور سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ فوراً بولا، میرا خیال ہے کہ ایک ہی بار جب وہ ایگزامز دینے آئے گی تبھی حال چال پوچھ لیں گے، فی الحال کلاس لینے چلتے ہیں۔ اس نے بات ختم کرنا چاہی اور سب بغیر کچھ کہے اپنی اپنی کلاسز میں چلے گئے۔ فائنل سیمسٹر کی ڈیٹ شیٹ لگے بھی کافی دن گزر گئے، لیکن اندیا خانم کالج نہ آئی۔ صبح صبح مریم داؤد اور مہران سے کہنے لگے، مہران کچھ کرو، اندیا ابھی تک نہیں آئی، اب تو اس کی لیو بھی پوری ہو چکی ہیں۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شیری سے اس کا فون نمبر لے کر میں اس کی بھابھی سے بات کروں۔ تم نہیں، شیری آ جائے اسی سے کہنا، یاد نہیں تمہیں؟ اندیا نے کہا تھا کہ تم چاروں میں سے کوئی میرے گھر فون نہ کرے، بھائی ناراض ہوں گے۔ سیمی نے بتایا تو داؤد جھٹ بولا، نمیر اگر تم کرو تو؟ شٹ اپ داؤد، تم جب بھی بولا کرو الٹا ہی بولا کرو، نمیر نے ڈانٹا تو پھر تبریز نے بھی کہا، ہاں نمیر، تمہارے متعلق تو اس کی بھابھی سب جانتی ہیں۔ تبریز یار، اب وہ اگر سنبھل رہی ہے میں اسے پھر نو اٹ از امپاسبل۔ لیکن ابھی تبریز بات کرنے ہی والا تھا کہ سامنے سے شیری کو ہانپتے کانپتے آتا دیکھ کر سیمی نے سب کی توجہ اس کی طرف مبذول کروائی۔ یہ شیری کو کیا ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ آج اس کی وین کو کڈنیپ کر لیا ہوگا، داؤد شوخی سے بولا۔ شیری جیسے ہی قریب آئی تو مہران نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اتنی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کوئی پیچھے تو نہیں لگ گیا تھا؟ وہ کانپتی آواز میں بتانے لگی کہ نمیر بولا۔ پہلے اپنی سانسیں درست کرو پھر بولنا۔ وہ نمیر اندیا کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تبریز نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آج صبح ڈیٹ شیٹ کا بتانے کے لیے اسے فون کیا تو اس کی بھابھی نے بتایا کہ پرسوں اچانک۔ اس کے ساتھ ہی شیریں رونے لگی۔ سیمی اور مریم بھی ضبط نہ کر سکیں۔ تبریز تو سنتے ہی کرسی پر ڈھہ گیا۔ مہران اور داؤد کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ نمیر علی احمد سر پکڑ کر رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، روئے، چیخے یا ضبط کرے۔ وہ کیسے مری، کیوں مری، اور اسے کس نے مارا، یہ جانتے ہوئے بھی سب انجان بن گئے۔ گروپ میں پہلے جیسی چمک دھمک، چہل پہل، رونق میلہ سب مدھم ہو کر رہ گیا۔ ایسا لگتا کہ جیسے سب مجبوری کے تحت کالج آتے ہوں۔ ایک دو رحمی جملوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہو پاتی تھی۔ نمیر علی احمد سب سے زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہا تھا، فارغ اوقات میں بھی اکثر کھویا ہوا ہی دکھائی دیتا۔ اس کی بے چینی اور سنجیدگی کو سب محسوس کرنے کے باوجود نظر انداز کیے ہوئے تھے کہ سانحہ ہی کچھ ایسا تھا۔ سب کے چہرے ہی گھلا گئے تھے۔ ایگزامز جس خاموشی سے آئے اسی خاموشی سے گزر گئے۔ وہ جوش ولولہ جو اکثر امتحانوں میں اس گروپ میں نظر آتا تھا سب ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اداسی، افسردگی سے دن گزرتے رہے اور اندیا خانم یاد آتی رہی۔ آج کالج میں کنوکیشن تھا، سب نے ہی نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی، مگر کسی کے چہرے پر بھی کسی قسم کی خوشی کا کوئی تاثر نہ ابھرا، بلکہ کسی کا زیادہ دیر تک رکنے کو بھی جینا چاہ رہا تھا۔ سیمی اور داؤد تو کنوکیشن ختم ہوتے ہی نکل گئے۔ مہران اور مریم نے بھی جانے کی کوشش کی۔ شیری بھی سب کی طرح رسمی الوداعی جملے بول کر جا چکی تھی، جبکہ تبریز نمیر کے لیے ابھی رکا ہوا تھا۔ وہ اس کے اکیلے پن کو اس وقت بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ تبریز، ایک بار پھر اپنی مخصوص جگہ پر چلیں؟ نمیر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے دونوں کوریڈور کی اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جہاں کبھی یہ گروپ ہنستا مسکراتا شوخیاں بکھیرتا ہوا نظر آتا تھا۔ نمیر وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا جہاں بیتا ہوا کل ایک پچھتاوے کی طرح یاد آ رہا تھا، اور سب سے زیادہ وہ ہستی جسے کھو دینے کا دکھ ہر دم دکھی کیے ہوئے تھا۔ نمیر، کیا سوچ رہے ہو؟ تبریز نے اسے کھویا ہوا دیکھا تو پوچھ ڈالا۔ تبریز، آج مجھے اندیا بے حد یاد آ رہی ہے۔
وہ بچوں کی طرح چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دیا۔ تبریز کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ ریلیکس نمیر، جب تمہیں یہ سب کچھ کہنا چاہیے تھا، بلکہ ان لفظوں سے جسے تم زندگی دے سکتے تھے، وہ تو ہم سے دور چلی گئی۔ میں کیا کرتا ریس؟ کس آس پر میں اسے کوئی امید دلاتا؟ کس بندھن میں بن جانے کے وعدے کرتا؟ اگلا سفر تو مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میرا کیا ہوگا۔ نمیر، تم اسے تھوڑی سی امید تو دیتے۔ وہ تو تمہیں اتنا چاہتی تھی کہ خود اس کے پاس بھی الفاظ نہ تھے اظہار کے لیے۔ شاید ہم لوگوں کی عادت ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کی قدر کرتے ہیں اور جو پاس ہوتا ہے۔ پلیز تبریز، تم تو مجھے غلط مت سمجھو۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ جو ان میرے سمجھانے کو اس قدر دل پہ لگا لے گی۔ وہ تڑپ کر بولا، کیا تمہیں اندیہ خانم سے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی نمیر؟ میں نے دل پر تالے لگا رکھے تھے تبریز۔ میں ابھی کسی قسم کے بندھن میں بن کر مما کے خواب ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن تم دونوں ایک ہی فیلڈ میں تھے۔ تم تو یہ خواب اندیہ کے ساتھ بھی مکمل کر سکتے تھے۔ مجھے ایسا ممکن نہیں لگتا تھا۔ تبریز کی گاڑی کا ہارن بجا تو نمیر خاموش ہو گیا۔ تم نہیں چلو گے؟ تبریز اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی رکنے کو دل چاہ رہا ہے۔ کل تو ویسے بھی اس ملک سے ہی چلے جانا ہے۔ تم کہو تو میں بھی رک جاؤں؟ نہیں نہیں، تم جاؤ۔ تمہارے سسر کو بھی تو آج آنا ہے گھر پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ خوشگواری سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ نمیر، جب واپس آؤ تو مجھے ضرور بتانا، انتظار رہے گا۔ تبریز نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نمیر، بھول جاؤ اسے، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اب کوئی اندیہ خانم جیسی لڑکی ملے تو اسے اپنے کسی غلط فیصلے کے آگے مت جھکا دینا۔ کوشش کروں گا تبریز، ورنہ اب تو اندیہ کو بلا دینا ہی مشکل لگتا ہے، نمیر دھیرے سے بولا۔ تبریز سوائے اسے دیکھتے رہنے کے کچھ نہ کہہ سکا اور اسے خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نمیر علی احمد واپس چیئر پر آ بیٹھا جہاں وہ تھا۔ تنہائی تھی اور اندیہ خانم کی پرچھائی تھی۔ زندگی تو نام ہی ملنے اور بچھڑنے کا ہے۔ انسان دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے ملتا ہے اور کتنے ہی لوگوں سے مل کر بچھڑ جاتا ہے، مگر کچھ قریب رہ کر بھی یاد نہیں رہتے اور کچھ بچھڑ کر بھی دل کے پاس رہتے ہیں۔ میں 10 سال بعد اپنے ملک پاکستان واپس آیا تھا۔ ہر چیز ویسی کی ویسی ہی دکھائی دے رہی تھی اور اندیہ خانم کا عکس آج بھی اسی دن کی طرح اس کے دل اور دماغ میں مقید تھا۔ اسی عکس نے امریکہ جیسے ایڈوانس ملک میں بھی چین سے جینے نہ دیا تھا۔ وہ اب مستقل طور پر پاکستان واپس لوٹ آیا تھا اور اسی مصروفیات میں آئے اسے 1 ہفتہ بیت گیا اور تبریز سے نہ مل سکا۔ آج پہلی فرصت میں ہی تبریز کے ہاسپٹل کا پتہ معلوم کر کے سیدھا اس سے ملنے چلا آیا۔ جی، مجھے ڈاکٹر تبریز سے ملنا ہے، کاؤنٹر پر اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ جی، وہ راؤنڈ پر ہیں، آپ یہاں سے بائیں ان کے روم میں تشریف لے جائیں، ریسیپشنسٹ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ اور ابھی وہ کمرے کا ٹھیک سے جائزہ بھی نہ لے پایا تھا کہ پیچھے سے کسی نے زوردار آواز میں پکارا، تم کب آئے نمیر؟ یار، تمہارا تو مجھے پچھلے کئی سالوں سے انتظار تھا۔ وہ بڑی خوش گرمی سے اس کے گلے لگا۔ نمیر بھی اسے تپاک سے ملا۔ وہ 4 دن ہوئے آیا ہوں، تمہارا ایڈریس معلوم کرنے میں دیر ہو گئی۔ وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بتانے لگا، کیا کرتے رہے اتنے عرصے، تم تو کوئی اتا پتہ بھی نہ چھوڑ کے گئے۔ اس نے گلہ کیا۔ مجھے بھی افسوس ہے کہ میں کوئی رابطہ نہیں رکھ سکا تم سب سے۔ وہ شرمندہ ہوا۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر تم تو 4 کی جگہ 10 سال لگا آئے۔ دراصل مما کی ڈیتھ ہو گئی اچانک۔ وہ افسردہ ہوا۔ اوہ سوری، کب کیسے ہوا سب؟ تبریز افسوس کرنے لگا۔ بس اچانک ہی ایک دن ہارٹ فیل ہو گیا۔ تم سناؤ، باقی سب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ نہیں؟ باقی سب سے بھی ملاقات رہتی ہے، مگر ایک اہم خبر جو تمہیں پچھلے 10 سال سے دینے کے لیے بے چین ہوں، پہلے وہ تو سن لو۔ اس نے تجسس بڑھایا۔ ایسی کیا خبر ہے؟ وہ بھی متوجہ ہوا۔ نمیر، اندیہ خانم زندہ ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، مگر مزید کچھ مت پوچھنا، بلکہ تمہیں ایک خط دیتا ہوں، وہی تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا۔ وہ اٹھا اور الماری سے ایک گجلا سا نیلا لفافہ ہاتھ سے جھاڑتا ہوا اس کے اندر سے سفید کاغذ نکال کر نمیر کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ نمیر حیرت سے پوچھنے لگا۔ یہ وہ خط ہے نمیر جو تمہارے جانے کے کچھ عرصے بعد مجھے ملا، باقی تم خود پڑھ لو، سمجھ جاؤ گے۔ نمیر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک نظر خط پر اور دوسری نظر تبریز پر ڈالی اور پھر خط کھول کر پڑھنے لگا۔ ڈیئر فرینڈ تبریز، سدا خوش رہو۔
میرے خط نے یقیناً تمہیں چونکا دیا ہوگا. تم بھی سوچتے ہوگے کہ مردے کب سے خط لکھنے لگے، مگر میں اپنے مردہ وجود سے نہیں بلکہ پورے ہوش مندی سے یہ خط لکھ رہی ہوں. تبریز یہ خبر دینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا. تم سب میں سے کسی ایک سے بھی تعلق رکھتی تو نمیر کو بھلانا مشکل ہو جاتا، اور آج کے جب کہ تم لوگ اس کالج کو خیر بات کہہ چکے ہو، نمیر بھی اب یہاں نہیں، تو سوچا تمہیں اپنی زندگی کی خبر دے دوں. مگر یقین کرو تبریز، مر تو میں اسی دن گئی تھی جس دن نمیر نے بے حد اخلاق کے ساتھ مجھے ٹھکرا دیا. ٹھکرائے جانے کا تصور کس قدر اذیت پہنچاتا ہے یہ تم نہیں سمجھ سکو گے. بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ تصویر جو تمہیں بھیجی ہے بہانہ ہے ایک جینے کا. دل اب بھی نمیر علی احمد کے نام سے دھڑکتا ہے اور سانسیں اب بھی اس کو یاد کر کے بے ترتیب ہو جاتی ہیں. وقت اور حالات آہستہ آہستہ میرے زخموں پر مرہم رکھ دیں گے، مگر جو فیصلہ میں نے کبھی بغیر سوچے سمجھے کیا تھا، میں آج بھی تبریز اسی فیصلے پر قائم ہوں. نمیر کے علاوہ میری زندگی کی خبر سب کو سنا دینا، اسے اس کی منزل مبارک ہو. خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی ہوں، مگر اسے بھلانے میں نہیں. ہو سکے تو مجھ سے ملنا ضرور. تمہاری فرینڈ اندیا خانم. اسے چاہا تھا ہم نے اے دوست، جو جانتا نہ تھا چاہت کا مفہوم. او نو، تو کیا اندیا خانم نے جھوٹ بولا تھا؟ اس نے پریشانی سے تبریز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. جھوٹ نہیں نمیر، فرار کا راستہ ڈھونڈا تھا، اور اب اسی ہاسپٹل کے سرجیکل وارڈ میں ہوتی ہے. او میرے خدا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تبریز بولا، بلاؤں؟ ملنا پسند کرو گے؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، تبریز نے گیٹ کیپر سے کہہ کر ڈاکٹر اندیا خانم کو بلا بھیجا. ریلیکس نمیر، میں اس کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں جانتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں خود اپنے گزرے ہوئے کل کی باتیں ایک دوسرے کو سناؤ. تھوڑے توقف کے بعد وہ پھر بولا، اور ہاں، اس تصویر میں جو تم اس کے ساتھ بچہ دیکھ رہے ہو، اس کے متعلق بھی وہ خود ہی بتائے گی. مگر اس نے یہی طریقہ کیوں استعمال کیا تبریز؟ یہ تم اسی سے پوچھنا. میں اس وقت تمہاری کسی بات کا جواب نہ دے سکوں گا. تبریز، تم نے مجھے بلایا تھا؟ ایک دم ہی اندیا خانم اندر داخل ہوتے ہوئے بولی. سامنے ایک شناسا صورت دیکھ کر ٹھک گئی. لمحے سمٹ کر رہ گئے، گھڑیاں تھم گئیں، سانسیں رکنے لگی، دل کی دھڑکن تیزی سے چلنے لگی. ماتھے پر ہلکے ہلکے سفید بال، بھرا بھرا تناور جسم، رنگت پہلے سے بھی نکھری نکھری، گھنی مونچھیں، دمکتا چہرہ، کالے سوٹ میں ملبوس وہ پہلے سے بھی زیادہ جاذب نظر ہو گیا تھا. دل نے گواہی دی، ہاں ہاں وہی ہے جس کے انتظار میں وہ برسوں سے بیٹھی تھی. دھڑکنیں خوشی سے اچھلنے لگیں. یقین و بے یقینی کے عالم میں گرنے کو تھی کہ پاس پڑی کرسی کا سہارا لیا. تم لوگ باتیں کرو، میں ابھی آتا ہوں. تبریز نے کھسکنا ہی مناسب سمجھا، اور وہ ابھی تک سنجیدگی سے اندیا خانم کو ہی دیکھ رہا تھا. کسی قسم کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں نہ ہو رہی تھی. آخر اندیا نے سکوت توڑا. کیسے ہو نمیر، کب آئے؟ اس کی بات پر نمیر نے اسے گھورا اور پھر تلخی سے بولا، کیوں کیا تم نے اندیا ایسا؟ کیا چاہتی تھی تم؟ کیا پایا تم نے ایسا کر کے؟ تم خود سے پوچھو نمیر، ایسا میں نے خود کیا یا تم نے مجھے مجبور کیا؟ وہ دھیرے سے بولی. واٹ ایڈیٹ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے مرنے کی خبر دو. تم جانتی تھی تم نے ایسا کر کے کتنا برا کیا ہے میرے ساتھ. میرے کتنے دن کتنی راتیں تم نے عذاب بنا ڈالی. تم مجرم ہو، میری مما کی. یو آر کرمنل اندیا، یو آر کرمنل. وہ چیخ اٹھا. میں؟ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا. جانتی ہو تمہاری وجہ سے میری مما مر گئیں. کتنی خواہش تھی انہیں میری شادی کی، مگر میں خود کو تمہارا مجرم سمجھتا رہا، قاتل سمجھتا رہا خود کو. مگر قاتل تو تم نے کیا، میری مما کا، میرے خیالوں کا، میری مسکراہٹوں کا. سب کچھ ختم کر ڈالا تم نے، سب کچھ. وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میں تم سے کوئی شکایت تو نہیں کر رہی. شکایت؟ تم مجھ سے کیا شکایت کرو گی؟ شکایت تو مجھے ہیں. تمہارے ایک جھوٹ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، اور خود تم آباد رہیں. تمہیں تو منزل مل گئی، مگر مجھے بھٹکتا چھوڑ گئیں. کچھ بھی تو نہیں رہا میرے پاس.
اب تو وہ احساس بھی ختم ہو گیا جو کبھی تم سے وابستہ تھا۔ وہ تصویر اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، جبکہ اندیا مجرموں کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہی۔ سب کچھ بکھر گیا۔ کتنی مشکل سے خود کو سمیٹا تھا، مگر تم نے، کاش کہ تم میرے سامنے نہ آتی۔ تم سچ مچ مر گئی ہوتی اندیا۔ میں واپس نہ آتا تو اچھا تھا۔ تم تو زندگی کو ان رشتوں میں بہلا لوگی، مگر میرے پاس تو اب جینے کا بہانہ بھی نہیں رہا۔ وہ کرب سے بڑبڑانے لگا۔ اندیا خانم بغیر کچھ کہے چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر تبریز جلدی سے کمرے میں گیا۔ یہ تم نے کیا کیا نمیر؟ ہر الزام اندیا کو کیوں دیتے ہو؟ تم نہیں جانتے تبریز کتنے عذاب سے گزرتا رہا ہوں۔ خود سے نفرت ہو گئی تھی مجھے کہ ایک معصوم لڑکی کو اپنی ذرا سی خواہش کے آگے قربان کر دیا۔ کتنا برا لگنے لگا تھا اپنا وجود مجھے۔ وہ بجھ سا گیا۔ اپنے دل کا تو سارا بوجھ تم نے اتار دیا، مگر اسے تم نے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اب کہ تبریز نے ڈانٹا، اس تصویر نے سب کچھ سمجھا دیا۔ میں اس سے کیا پوچھتا؟ یہ تصویر نمیر علی احمد، تم نے اس کی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ خوش ہے۔ یہ تم نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ خوش ہے کہ بھی نہیں؟ اولاد واحد رشتہ ہوتا ہے تبریز، جو ہر غم کا مداوا کرتا ہے۔ شٹ اپ نمیر، وہ اب بھی غیر شادی شدہ ہے، اور یہ بچہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نمیر ہاں، اس نے اب تک شادی نہیں کی، اور شادی نہ کرنے کا فیصلہ وہ مجھے کالج کے دنوں میں ہی سنا گئی تھی، مگر اس وقت میں نے ایک جذباتی فیصلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ وہ وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی۔ لیکن جب اس سے ملا تو وہ بالکل اسی طرح تھی، تمہاری دیوانی، بے وقوف پاگل تھی۔ وہ تم جیسے مرد کے پیچھے اپنی زندگی خراب کر لی۔ وہ بے حد تلخی سے بولا۔ او نو، وہ بے حد شرمسار ہوا۔ نمیر، بعض لوگ بہت غلط وقت پر بہت جلد اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت ٹھیک وقت پر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اگر تم اندیا کو اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے ایک چھوٹی سی امید دے دیتے تو آج تم بھی اتنے خالی، اتنے تہہ دامن نہ ہوتے۔ ہاں تبریز، میں سچ مچ بہت تنہا رہ گیا ہوں۔ مما کی ڈیتھ کے بعد 5 سال میں نے جس کرب میں گزارے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ تمہاری تنہائی اندیا دور کر سکتی ہے۔ جاؤ زمیر، اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور اسے احساس دلاؤ کہ اس نے کسی پتھر سے نہیں، ایک انسان سے محبت کی ہے، ایسے انسان سے جو سب کو ہنستا مسکراتا ہی دیکھتا تھا۔ جاؤ نمیر، وہ اپنے کمرے میں یقیناً آنسو بہا رہی ہوگی۔ تبریز کی باتوں نے اس کی ہمت بندھائی، اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اندیا خانم کے روم تک پہنچ گیا۔ ہلکی سی تک کے بعد وہ خود ہی کمرے میں چلا آیا۔ تبریز کا خیال ٹھیک ثابت ہوا۔ وہ میز پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس پاتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا اندیا کہ تم، اس نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ پلیز نمیر، کچھ مت کہیے گا۔ میرے دل میں آپ کا جو مقام ہے، اس مقام میں آپ کو جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ایکسکیوز، سوری جیسے الفاظ آپ کو زیب نہیں دیتے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولی۔ لیکن اندیا، مجھے اعتراف تو کر لینے دو کہ میں نے… نہیں نمیر، جب مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں تو پھر اعتراف کیسا؟ لیکن مجھے خود سے گلہ ہے۔ میں نے ہر بار دل کے بجائے دماغ سے سوچا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دل کے فیصلے غلط ہوں، اور آج تو میرا دل اور دماغ بس ایک ہی فیصلہ کر رہا ہے اندیا۔ اندیا، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں بہت اکیلا ہوں۔ کیا تم میری تنہائی مجھ سے شیئر کرو گی؟ نمیر کی بات پر اس نے ایک نظر نمیر کو دیکھا، مگر خاموش رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پھر اندیا نے بہت دھیرے سے یہ سکوت توڑا۔ نمیر، تمہیں دینے کو اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر پھر بھی تمہیں میرے اس کھوکھلے وجود سے کوئی خوشی مل سکتی ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ میرا تو یہ حال ہے کہ تیری دیوانگی کا اس قدر میرے دل و جان پہ اثر ہوا، تو نے ٹھکرا دیا تو یہ چپ رہا، اور پایا تو اب بھی خوشی نہیں ہو۔ اندیا کے لبوں سے یہ فکریں سن کر نمیر علی احمد دنگ رہ گیا۔ وہ جو اب تک اس سے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں کر رہی تھی، اس نے کس قدر آرام سے اپنے دل کا حال کہہ ڈالا۔ نمیر عجب دوراہے پر آ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کہ یہ اندیا کی دیوانگی تھی کہ عمر بھر اس کے انتظار میں بیٹھی رہی، اور جب کہ ملن کا وقت آیا تو وہ ملنے پر خوش نہ تھی۔ نمیر علی احمد کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ نہ تو ایک قدم پیچھے جا سکتا تھا اور نہ ہی ایک قدم آگے بڑھ کر اندیا کا ہاتھ تھام سکتا تھا، مگر اپنا اکیلا پن اور اندیا کی دیوانگی کا انتظار ختم کرنے کے لیے اسے کوئی قدم تو بڑھانا تھا۔
اور اسے خود پہ یقین تھا کہ اندیا کے کھوکھلے وجود کو صرف اسی کا ساتھ پھر سے رنگوں سے بھر دے گا، اپنی چاہت کے رنگوں سے۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔